بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اجمعین اما بعد درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے پہلے والے درس میں بات یہاں پہ لا کے ختم ہوئی تھی کہ شادی سے متعلق دو طرح کی گمراہیاں جو اس وقت موجودہ دور میں ہمارے سماج میں اور تقریباً اب اگر جس شہر میں بھی رہتے ہیں وہاں کسی نہ کسی حد تک وہ برائی اور وہ خرابی بھی پائی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک خرابی اور ایک برائی یہ ہے کہ اسلام نے ایک عورت سے شادی کرنے کے بعد اب کسی مرد کو اس بات کی اجازت نہیں دیا ہے کہ اس عورت کی دوسری بہن سے اس کی موجودگی میں شادی کرے۔ اور اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے، اور یہ دوسرا والا واقع نہیں ہوگی۔ ہاں، سماج کی جو سب سے بڑی برائی ہے، سماج کی برائی میں یہ ہے کہ اس برائی کو عموماً جس شہر میں بھی پائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ایک مدد جو ہے وہ یا تو پہلی والی بہن کے ذریعے سے مل جاتی ہے، یا اگر پہلی والی بہن کی طرف سے مدد نہیں ملتی تو اس کے حالات کی بنیاد پہ وہ اتنا مجبور اور کمزور ہوتی ہے کہ وہ اس عمل کے اوپر راضی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ناجائز رشتے کے قائم ہو جانے کی وجہ سے یہ پہلی والی عورت جو جائز طریقے سے اس کی بیوی بنی ہے، اس کے رشتے میں قانوناً نہ کوئی حرمت آئے گی اور نہ پہلی والی بیوی اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن بہرحال اگر کہیں اس طرح کے واقعات ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی اس حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہو جائے گا کہ جہاں تک ہم اپنی عزت کو بچا کے اس برائی سے دونوں کو روک سکتے ہیں وہاں تک روکیں۔ لیکن اگر ہم اس برائی سے نہیں روک سکتے تو ہماری ذمہ داری اس غیبت کے زمانے میں یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی جو ہے وہ انہیں روکنے کی کوشش کریں یا سماج میں اور معاشرے میں اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا، اور اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ تھوڑا سا جوشیلے ہوتے ہیں، تو انہوں نے سماج میں اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع کیا۔ اس کا بھی حق ہمیں اور آپ کو اسلام نے نہیں دیا، الا کہ یہ عمل ان کا جو ہے وہ اس حد تک ہو جائے کہ وہ فسق کی حد تک پہنچ جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ جانتے ہیں تو دوسروں سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی عزت بچا کے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ دن گزر چکا ہے۔ اب دوسرا دو مسئلے اور بہت سنجیدہ ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلے سنجیدہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی عورت سے شادی کر لے تو شادی کرنے کے بعد
یہ دونوں میاں بیوی چاہے جس مسلک کے ہوں، چاہے وہ فقہ جعفری کے ہوں یا فقہ حنفی کے ہوں یا کسی اور فقہ کے ہوں، حد یہ ہے کہ ہندوستانی سماج میں جو اور برادری ہے، اہل ہنود وغیرہ ہیں، اس مسلک کے بھی ہوں، یعنی اگر ہندو میاں بیوی ہیں یا سنی میاں بیوی ہیں یا شیعہ میاں بیوی ہیں، تو شوہر دار عورت سے کوئی دوسرا مرد جو ہے وہ رشتہ نہیں کرتا اور کسی مسئلہ ہے۔ یہاں جو ہمارے سماج میں سب سے بڑی خرابی آتی ہے وہ یہ، جس کو ہم نے پہلے ہی دن آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب رشتہ کیا جائے تو رشتے میں جو سب سے اہم کردار اور سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ لڑکے کی طرف سے لڑکے کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور لڑکی کی طرف سے لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی کا باپ ولی ہے، ولی ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر لڑکی جائز اصول اور قاعدے کی بنیاد پہ اپنی پسند اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرتی ہے تو ماں باپ کو اس کی پسند کا پاس و لحاظ کسی حد تک رکھنا چاہیے، جبکہ معاشرے میں بدنامی وغیرہ کہیں ایسا ہو کہ بعض لڑکیاں کی پسند جو ہے اتنی ناقص ہوتی ہے کہ باپ اسے قبول نہیں کر سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر بیٹی جتنے قوانین ہم نے ابھی تک بتائے اس کے لحاظ سے کسی لڑکے کو پسند کیا ہے تو بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ بغیر میری مرضی کے، آپ کی مرضی کا احترام ہے، سب کچھ ہے اسلام کی نگاہ میں، لیکن ان سارے احترام کے ساتھ اگر اب بیٹی نے اپنا کفو منتخب کر لیا ہے تو پھر اس وقت خود اپنی عزت کا تقاضا یہ ہے اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ باپ اور ماں دونوں تعاون کریں۔ ہمارے سماج کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کے اوپر تو جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے بچے صحیح راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم چونکہ پہلے سے طے کہ ہم راضی نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے اس معاشرے اور اس ماحول میں اتنا خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی بات نہ اپنے باپ سے کہہ پاتے ہیں اور نہ اپنی ماں سے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کی پسند کہیں اور ہے اور بیٹی کی پسند کہیں اور ہے۔ اب باپ نے اپنی پسند کو بیٹی کی پسند کے اوپر حاوی کر کے رشتہ کر دیا۔ دیکھیے یہ عملی طور سے جو ہمارے شہروں میں یہ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، جب تک یہ سماجی اعتبار سے یہ لڑکی جو کنواری تھی اس وقت تک تو اس کو خوف تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب اس کے ساتھ ایک شوہر کا لیبل لگ گیا تو اب وہ اپنے کو آزاد سمجھنے لگی، اور اس آزادی کا جو نقصان ہوا وہ نقصان یہ ہوا کہ وہ پہلا لڑکا جسے یہ اپنی پسند سمجھتی تھی اس پسند سے کسی نہ کسی طریقے سے اس نے تعلقات پیدا کی، اور اس تعلقات کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے والے صاحبزادے سب سے پہلے یہ جو دوسرا لڑکا ہے جو اس لڑکی کا شوہر ہوا ان سے انہوں نے رشتہ بنایا، اور رشتہ بنانے کے بعد اب گھر میں آنے جانے کا سلسلہ کھولا۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو انہوں نے اور لڑکی نے اپنی پہلی محبت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے آپس میں تعلقات پیدا کر، اور جب یہ تعلقات پیدا ہو گئے اور اگر یہ تعلقات صرف گفتگو تک رہے، یہ تعلقات جو ہے وہ صرف مقدماتی مرحلے تک رہے تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ یہ تعلقات آخری مرحلے تک پہنچ گیا اور اس کے بعد شوہر کو پتہ چلا اور اس نے اس لڑکی کو طلاق دے دیا
تو طلاق دینے کے بعد یہ پہلے صاحب جو تھے جنہوں نے غلط تعلقات ایک شوہردار لڑکی سے پیدا کر لیا ہے، یہ لڑکی اپنے شوہر کے لیے تو طلاق کی وجہ سے ناجائز ہوگی. یہ صاحب جو پہلے والے تھے ان کے اوپر غلط کام کی وجہ سے حرام محبت ہو جائے گی، کبھی اس لڑکے سے رشتہ نہیں ہو سکتا. ایسا ہمارے شہر میں بھی ایک آدھ واقعات جو ہے وہ ایسے پائے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ لڑکی کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی، لڑکی کے باپ نے جو اس کے دوسرے لڑکے سے شادی کیا. اس لڑکے نے پہلے لڑکے سے دوستی کیا اور لڑکے سے دوستی کرنے کے بعد اس شادی شدہ جو ہے وہ عورت سے دوستی کیا اور سلسلہ بہت آگے تک بڑھ گیا. اور جب سلسلہ آگے تک بڑھ گیا اور شوہر کو پتا چلا تو بہرحال اب یہاں پہ بھی شوہر کو حق حاصل ہے کہ اس عورت سے یہ کہے کہ جو غلطی تم نے کیا ہے اس غلطی کے اوپر توبہ کرو اور توبہ کے بعد اسے اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے. لیکن یہ رکھ سکتا ہے، رکھنا واجب نہیں ہے. اب چونکہ انہوں نے غلط آدمی سے رشتہ بنا لیا ہے لہذا اب یہ شوہر کہے کہ ہم ان کو علیحدہ کرتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں. اور طلاق اگر دے دیتا ہے تو یہ عورت پہلے والے مرد کے اوپر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حرام. یہ وہ ایک باریک نقطہ ہے جس نقطے کو چونکہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے جوان جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دین اور قانون کو ہر مرد ہر جوان سیکھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ محبت کے دھوکے میں جسے بیوی بنانا چاہتا ہے کبھی بیوی بنا ہی نہ سکے. اب اس کے بعد اگر یہ غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے ادھر سے طلاق دے دیا تو چونکہ یہ عورت اپنے پہلے والے عاشق کے اوپر حرام محبت ہو گئی ہے تو اب کوئی صاحب یہ کہیں ہم نے تو فلاں مولانا سے نکاح پڑھا لیا ہے تو وہی حال ہے جیسے کافر لڑکی سے 100 عدد مولوی مل کے انکاہتوں کہیں اس کی طرف سے تو انکاہتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویسے ہی اس لڑکی کی طرف سے جو ہے وہ چاہے 10-20 مولوی کہیں انکاہتوں میں نے نکاح میں دیا تو یہ نکاح واقعی نہیں. اسی لیے یہ بالکل بہت ہی نازک مسئلہ ہے. جو لوگ بھی جتنے جوان ہماری بات سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ ہے پروردگار میں جب عورت شادی شدہ ہو جائے اور مرد شادی شدہ ہو جائے تو اب یہاں مسئلہ ایک آدمی کے آبرو کا نہیں. غیر شادی شدہ جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کے بنیاد پہ ایک آبرو ادھر جاتی ہے ایک آبرو اس خاندان کی الگ الگ جاتی ہے. لیکن جب قانونی رشتہ ہو جائے تو چاہے غلطی شوہر کرے تب بھی 2 خاندان کی آبرو جاتی ہے، چاہے غلطی جو ہے وہ زوجہ کرے تب بھی 2 خاندان کی آبرو جاتی ہے. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ اگر کوئی آدمی کسی شوہردار عورت سے تعلقات پیدا کر دیتا ہے اور حد سے تجاوز کر دیتا ہے تو قانون اسلام کی بنیاد پہ یہ عورت بھی واجب القتل ہے یہ مرد بھی واجب القتل. دونوں میں سے کسی کو جو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اب آج کے اس غیبت کے زمانے میں مثلا میں نے یہ غلطی کر دیا اور اس غلطی کے بعد اسلام کی نگاہ میں اب ہم واجب القتل، وہ شادی شدہ عورت وہ واجب القتل، دونوں واجب القتل ہو گئے. لیکن چونکہ عدالت اسلامی نہیں ہے لہذا قانون نہ ہماری گردن پہ جاری ہوا اور نہ قانون اس کی گردن پہ جاری ہوا. تو اب ہم اس دنیا کے اندر بالکل ایسے ہی ہیں جیسے چلتی پھرتی ایک زندہ لاش. اور یہ رشتہ جو ہے رشتہ زوجیت وہ آخرت والا جو زوجیت کا رشتہ جو حوروں سے ہوگا وہ سب الگ ہے. دنیا کے اندر رشتہ زوجیت کا مزاج یہ ہے
کہ زندہ کے ساتھ رشتہ زوجیت قائم کیا جاتا ہے، رشتہ زوجیت مردہ کے ساتھ قائم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ حضرت رضی جنہوں نے یہ غلطی کیا ہے، یہ قانون اسلام کی بنیاد کے اوپر مردہ ہو چکے ہیں، اگرچہ یہ اجرا کی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی گردن نہیں کٹی اور چل رہے ہیں، تو یہ دنیا کی نگاہ میں زندہ ہیں، شریعت اور قانون کے حساب سے مرے ہوئے ہیں۔ تو اب مرے ہوئے سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ حرام محبت۔ لہذا چونکہ یہ غلطی عموماً ہمارے بچے کرتے ہیں، تو گزارش ہے کہ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے چونکہ آج کا کلاس صرف ہمارے گھر سے متعلق ہے، لہذا ہمارے بچے بہرحال ان مسائل سے کچھ نہ کچھ حد تک واقف ہیں، لیکن وہ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو سمجھائیں جنہیں دین اور قانون نہیں معلوم ہے کہ اس طریقے کی معاشرے میں کبھی غلطی نہ کریں۔ اب ایک معاملہ جو ہے یہیں الہ آباد کا ہے، الہ آباد کے سارے مولویوں کے پاس وہ آئے کہ ہمارا نکاح پڑھ دیجیے تاکہ یہ ہماری بیوی ہو جائے۔ جن کو جو ہے وہ معلوم تھا کہ کیس ایسا ہے، انہوں نے نکاح پڑھنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسے مولوی کے پاس پہنچے جسے واقعی نہیں معلوم تھا، اس سے جا کے کہا کہ آپ ہمارا نکاح پڑھ دیجیے نہیں تو ہم حرام کام کریں گے۔ اس آدمی نے نکاح پڑھ دیا نہ جاننے کی بنیاد پہ، یہ اس خوش فہمی میں مبتلا کہ میرا نکاح ہو گیا، یہ نکاح ہوا ہی نہیں، یہ آج بھی گناہ کر رہے ہیں۔ اس عورت کے ساتھ جو جسمانی تعلقات پیدا کر رہے ہیں، یہ جسمانی تعلقات صحیح نہیں ہے، ویسے ہی جیسے کافر کے ہاں ہے کہ کافر عورت سے کوئی عقد پڑھوا کے جسمانی تعلقات پیدا کرے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا، وہ اس کا نام وہی دینا ہے۔ ایک دوسری باریکی جو اسلام میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں جنسی تعلقات کی جو قسمیں ہیں، وہ قسمیں جو ہے وہ اسلام میں کچھ زیادہ ہیں، دوسرے مذاہب میں جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ جنسی رشتے کی جو قسم شریعت میں پائی جاتی ہے، اس میں کبھی کبھی جنسی اعتبار سے رشتہ قائم ہوتا ہے کہ مرد مرد سے رشتہ قائم کرتا ہے، اور یہ انتہائی بدترین کام ہے، اور یہ بدترین کام اس حد تک ہے کہ قرآن مجید نے پوری ایک قوم لوط کا تذکرہ کر دیا جس کے اوپر پروردگار عالم نے جو ہے وہ عذاب نازل کر دیا۔ یہ رشتہ کہ مرد مرد کے ذریعے ہو، اسلام کے نکاح میں سب سے پسترین اور بدترین نکاح ہے جو ہے وہ کام ہے، اس پہ عذاب کے امکانات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور جہنم جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ دوسرا رشتہ اور ہے کہ کبھی کبھی جنسی رشتہ جو ہے جیسے شہوت کا رشتہ عورت عورت کے درمیان کا ہے، یہ رشتہ بھی جو ہے اسلام کی نگاہ میں جو ہے وہ بہت ہی بدترین ہے۔ اب ایک تیسری قسم ہے کہ یہ جنسی رشتہ عورت اور مرد کے درمیان کا ہے۔ اب جب عورت اور مرد کے درمیان یہ رشتہ پیدا ہوتا ہے تو کسی مذہب کا ہو، تو اس رشتے کو پیدا کرنے کے لیے جس مذہب کی عورت اور جس مذہب کا مرد ہے، ان کا جو بھی قانون ہے، اس قانون کے اعتبار سے اگر ان دونوں کا اجتماع ہوا ہے تو اس رشتے کو جائز قرار دیا ہے۔ حض یہ ہے کہ بعض معاملات میں دوسرے مذہب کا رشتہ ہے، لیکن اسلام نے اس اعتبار سے اس رشتے کو بھی جو ہے وہ جائز جانا ہے۔ مثلا ایک ہندو لڑکی ہے اور ایک ہندو لڑکا ہے، ان کے ہماری اور آپ کی طرح سے عربی میں صیغہ تو پڑھا نہیں جائے گا، انہوں نے تو اپنے قانون کے اعتبار سے جو ہے وہ رشتہ قائم کیا، رشتہ ہو گیا، رشتے ہونے کے بعد عورت اور مرد میں جو تعلقات پیدا ہوئے، کچھ دنوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو کسی وجہ سے اس عورت اور مرد کو پروردگار عالم نے یہ توفیق دے دیا کہ یہ باطل سے نکل کے حق کی طرف آ جائیں،
اور یہ مسلمان ہو گئے، مسلمان میں جو ہے وہ صرف تنہا مسلمان نہیں ہوئے بلکہ 12 امامی ہو گئے۔ اب یہاں پہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے لڑکا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، لڑکی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ان دونوں کے ذریعے سے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اگر یہ بچہ جو ہے وہ ابھی چھوٹا ہے تو ان دونوں کے مسلمان ہوتے ہی ان کی تربیت کی وجہ سے یہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن کبھی کبھی جو معاشرے میں ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ چونکہ یہ بچہ اس وقت پیدا ہوا ہے جب ماں بھی کافرہ تھی، باپ بھی کافر تھا، تو یہ بچہ جو ہے وہ حلال زادہ کہلائے گا یا حرام زادہ کہلائے گا؟ اسلام نے پکار کے کہا چونکہ اپنے مذہب کے قانون کی بنیاد پہ انہوں نے رشتہ قائم کیا ہے، لہذا اب اس بچے کو حرام زادہ نہیں کہہ سکتے، یہ بچہ حلال زادہ۔ حرام زادہ اسی وقت کہلایا جائے گا کہ جب رشتہ اپنے مذہب کے قانون کے اعتبار سے نہ ہو۔ یہی حال جو ہے وہ برادران اسلام میں بھی ہے کہ اگر دو اہل سنت لڑکے اور لڑکی نے آپس میں شادی کیا اور ان کی اولاد جو بھی ہے، جبکہ ہمارے اعتبار سے ان کا عقد صحیح نہیں ہے لیکن ان کے اعتبار سے ان کا عقد صحیح ہے، تو اب اگر یہ جو ہے وہ 12 امامی شیعہ ہو جاتے ہیں تو ان کی ساری اولاد جو ہے وہ حلال زادہ ہوگی، کوئی صاحب ان کو حرام زادے نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ نہ کہیں کہ کسی اور کا مذہب ہے، یہ مذہب جو ہے وہ امام صادق کا مذہب۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے بچوں کو جو ہے وہ حلال کی اولاد کہیں، انہیں ہم حرام کی اولاد نہیں کہتے۔ اس کے بعد سارے مذاہب میں، یہودی عیسائی ساری جگہ پہ، اور ہمارے مذہب میں ایک فرق ہے کہ ہمارے مذہب میں اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد الگ الگ لفظ استعمال۔ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی قانون شریعت کی بنیاد پہ ان کا عقد ہو، عقد ہونے کے بعد جب زفاف کا عمل واقع ہو تو اس عمل کو پاک زبان میں جمع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر لڑکے لڑکی راضی ہیں تو چاہے جو کریں سب درست ہے، اور اگر لڑکے لڑکی جو ہے وہ راضی نہیں ہے تو کوئی ایسی غلطی کر دیتے ہیں تو اس کا نام بڑے زور زور ٹی وی پہ آنے لگتا ہے، بلااتکاری ہے، بلااتکاری۔ کیوں؟ یہ عمل جو بغیر عقد کے واقع ہوا ہے، اگر طرفین راضی ہیں تو دوسرے مسالک میں جو ہے اس عمل کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہاں، اگر دونوں راضی نہیں ہیں ایسا ہو جاتا ہے، اگر دونوں راضی نہیں ہو ایسا ہو جاتا ہے، تب جو ہے وہ دنیا میں ہنگامہ ہوتا ہے۔ اسلام نے 2 لفظ استعمال کیا، اگر عقد سے ہٹ کے یہ عمل واقع ہوتا ہے تو چاہے دونوں راضی ہوں تب بھی حرام ہے، اس کا نام زنا رکھا گیا ہے، اور اگر دونوں راضی نہیں ہیں، زبردستی یہ عمل قائم کیا گیا ہے تب بھی حرام ہے، اس کو زنا بالجبر کہا گیا۔ کفر میں، یہودیت اور عیسائیت میں زنا بالجبر اور جماع کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، تیسرا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اسلام کی اور بالخصوص فقہ جعفری کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جماع جائز، نکاح کے ذریعے سے رشتے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ 2 لفظ، اب ان 2 لفظوں میں 2 الگ الگ چیز ہیں۔ یہ جن 2 لڑکے اور لڑکیوں میں رشتہ قائم ہوا ہے یہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ ہیں؟ اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو اس غلطی کی سزا معین کی گئی ہے اور وہ سزا ہے 100 کوڑے۔ اگر یہ غلطی، جیسا کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا ہم سے یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو مولا نے اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی میری آواز سنے وہ غور سے سنے،
جب تک کسی عورت اور مرد کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اور دیکھنے کے بعد جو 4 گواہ کے شواہد ہیں وہ 4 گواہ پیدا نہ کر لیں، خدا کے واسطے کسی مرد اور کسی عورت پہ زنا کی تہمت نہ لگائیے گا، اس لیے کہ غیبت کے زمانے میں گھر میں بیٹھ کے کسی کو جو ہے وہ زانی اور زانیہ کہنا بہت آسان کام ہے۔ جس دن عدالت قائم ہو گئی اور آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ یہ صاحب جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ زانی ہے اور ثابت نہیں کر پائے، 4 گواہ نہیں لے آ پائے، تو اس کہنے والے کے اوپر کوڑے لگے۔ لہذا اس موضوع پہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اتنی سنگین ہے، اور وہ سنگین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان اور مومن کے لیے اس نسبت کو نہ دیں۔ اور ابھی تک اس مسئلے کو نہیں جانتے تھے، اگر کسی نے ایسی غلطی کیا ہے تو وہ توبہ و استغفار کرے اور آج سے احتیاط کرے کہ سنی سنائی خبروں کے ذریعے سے کسی مومنہ یا کسی مومن کے اوپر جو ہے وہ اتہام زنا نہ لگائے۔ تو اب اگر ثابت ہو گیا قانونی اعتبار سے، جیسا کہ مولا کائنات کے سامنے آیا، مولا نے اس سے پوچھا کہ اچھا کیا تم نے غلطی کی؟ اس نے کہا ہاں غلطی کیا ہے۔ کہا جاؤ، اور جانے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہا غلطی کیا؟ کہاں کیا؟ کیوں؟ 4 گواہ کی جگہ پہ اگر کوئی آدمی دیکھنے والا نہ ہو اور 4 مرتبہ یہ آدمی اقرار کر لے کہ ہاں ہم نے کیا، تو یہ 4 اقرار 4 گواہ بن جاتا ہے۔ تو اب مولانا نے اسے کہا کہ اس کو 100 کوڑے مارے گی۔ جب اس کو 100 کوڑے لگ گئے، اور خدا کی مصلحت یہ ہے کہ 100 کوڑا کھانے کے بعد وہ بچ گیا اور وہاں سے چلا، تو راستے میں وہ علی ابن ابی طالب کے قصیدے پڑھتے ہوئے چلا۔ کسی نے پوچھا کہ بیوقوف آدمی، تم کو 100 کوڑے جو ہے وہ پٹوا دیا انہوں نے اور تم ان کی تعریف کر رہے ہو؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ نادان، تجھے نہیں معلوم علی نے یہ 100 کوڑے لگوا کے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس 100 کوڑے کی تکلیف مجھے دنیا میں ہوئی ہے، اور قیامت میں جہنم کی آگ سے جو ہے وہ علی ابن ابی طالب نے مجھے بچا دیا ہے۔ لہذا 100 کوڑا جو ہے وہ سزا نہیں ہے، 100 کوڑا علی کا احسان ہے کہ آتش جہنم سے ہمیں بچا دیا۔ اب اس کے بعد اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا سخت ہے، شادی شدہ کی۔ غیر شادی شدہ کی سزا تو 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ کی سزا یہ ہے کہ انہیں اتنا مارا جائے گا پتھر سے، یا انہیں زمین میں گاڑ کے، یا ان کا گلا ایسے کھینچ دیا جائے گا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لہذا شادی شدہ لوگوں کی ذمہ داریاں بہرحال زیادہ ہیں اس معاملے میں بنسبت جو ہے وہ غیر شادی شدہ کے۔ اگرچہ حرمت کے اعتبار سے دونوں حرام ہیں، نہ غیر شادی شدہ کو یا قاتل ہے نہ شادی شدہ کو، لیکن ان دونوں باتوں کو سنجیدگی سے نگاہ میں رکھیں۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی سزا بہرحال زیادہ ہے بنسبت غیر شادی شدہ۔ اس سے پہلے جب آپ کو بتایا گیا تھا محرم کے باب میں، تو محرم کے باب میں 2 لفظ استعمال کیا تھا، بھتیجی محرم ہے اور بھانجی محرم۔ لیکن یہ بھتیجی اور بھانجی جو محرم ہے، یہ آپ کی بھتیجی اور آپ کی بھانجی محرم۔ کسی صاحب کے لیے اس کی بیوی کی بھتیجی اور بیوی کی بھانجی محرم نہیں۔ یہ بات جو ہے وہ آپ لوگ سنجیدگی سے سنیں، بیوی کی بھتیجی اور بیوی کی بھانجی محرم نہیں ہے۔ اب ایک صاحب نے سوچا کہ جب یہ محرم نہیں ہے تو ہم ان سے شادی کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ اب وہ سوچنے لگے کہ بیوی کے بھائی کی لڑکی سے لا شادی کر لیں، بھتیجی سے۔ آپ کی بھتیجی نہیں، وہ بیوی کی بھتیجی ہے۔ اسلام نے پابندی لگا دیا کہ بیوی کی بھتیجی سے کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ بیوی کی اجازت نہ ملے۔ بیوی کی بھانجی سے کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ جو ہے وہ بیوی کی طرف سے اجازت نہ ہو جائے۔ لہذا اس باریکی کو بھی ہم سب نگاہ میں رکھیں
کہ ہمارے اعتبار سے ہماری بھتیجی اور بھانجی ہمارے لیے محرم ہے، لیکن ہماری بیوی کی بھتیجی اور بھانجی ہمارے لیے محرم نہیں۔ دوسرے، جب مرد سے مرد کے تعلقات پیدا ہو جائیں تو اس تعلقات کے ایک نقصان اور جس آدمی نے جو کسی سے تعلق پیدا کیا ہے، تعلق پیدا ہونے کے بعد اب وہ اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، اس کی ماں سے شادی نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ ایک چھوٹا سا آج ایک مرتبہ ہو اور زندگی بھر کے لیے جو وہ یہ گناہ گھر میں پلتا رہے۔ تو مثلا ایک لڑکے سے جو ہے وہ غلط رشتہ قائم کر کے اور اس کی بہن سے شادی کر لیا، تو یہ شادی جو واقع ہوگی وہ صرف ایک مرد کے رشتے کا گناہ نہیں ہوگا، زندگی بھر جو بہن سے رشتہ قائم کیا ہے یہ گناہ ہوتا ہے۔ آخری مسئلہ جو عموماً اکثر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 عدد اسپیشل جو ہے وہ اجازتیں دے رکھی تھی، اس لیے کہ وہ 2 کام ایسے ہیں جن کا نام ہی جو ہے وہ تمتع رکھا گیا۔ تمتع یعنی جس میں لذت اور آسانی ہو۔ ایک تو ہے جس کا نام ہے عقد تمتع، جسے ہم لوگ متع کرتے ہیں اور تفصیل سے بتایا۔ ایک جو ہے وہ حج کی قسم میں ہے حج تمتع، جس طریقے سے عورت سے رشتہ قائم کرنے میں جو لطف ہوتا ہے ویسے ہی عبادات میں حج کرنے میں ایک حج ہے، اس کا نام ہے تمتع، یعنی اس سے انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں حج کی 3 قسمیں، ایک حج ہے حج افراد، ایک حج ہے حج قران۔ حج افراد یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکے سے قریب میں رہتے ہیں، 8 فرسخ کے اندر جو لوگ مکے کے ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ اگر حج کرنے کے لیے آئیں تو ان کے حج کو حج افراد کہا جائے گا، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی قربانی دینا چاہے، کرنا چاہے تو اب قربانی کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ قربانی حرام ہے قریب والوں کے لیے۔ اس کی ایک قسم اور ہے کہ بعض لوگ قریب والے حج کرتے تھے، جیسے مکے والے حج کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ قربانی نہیں لاتے تھے اور قربانی نہیں کرتے تھے تو ان کے حج کو حج افراد کہا جاتا تھا۔ ایک صاحب اپنے گھر سے قریبی سے جو ہے جیرانہ سے چلے، مثلا 25-30 کلومیٹر ہے، اور وہاں سے چلے کہ حج کرنے جا رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں قربانی کروں گا اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے آئے، تو چونکہ جانور ان کے حج کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے ان کے حج کو کہا جاتا ہے حج قران۔ اس کے علاوہ جو 8 فرسخ یعنی 16 فرسخ جس کو 80 میل کے لمسم کہا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس سے دور آئے تو اس کے حج کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ حج تمتع کے ساتھ جو ہے وہ ایک عمرہ لگا رہتا ہے، اس عمرے کو کہا جاتا ہے عمرہ تمتع۔ عمرہ تمتع میں 5 کام ہیں۔ احرام باندھنا ہے، احرام کے بعد مکے میں جب آپ پہنچ جائے تو طواف خانہ کعبہ کرنا ہے، طواف خانہ کعبہ کے بعد طواف کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد سعی کرنا ہے، سعی کے بعد اپنا ناخون یا بال چاہے سر کا ہو چاہے داڑھی کا ہو، عورت مرد سب یہ کریں گے کہ یہ کاٹ دینا ہے، تو آپ تمتع سے عمرہ تمتع سے فارغ ہو۔ اس کے بعد عمرہ 80 کلومیٹر سے دور والا عمرہ تمتع کے ساتھ ساتھ حج تمتع بھی اسے کرنا ہے۔ حج تمتع بغیر عمرہ تمتع کے نہیں ہو سکتا۔ نبی کے بعد خلیفہ دوم کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور جب یہ بات ان کو پسند نہیں آئی
تو انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کر دیا، کہا کہ دیکھو رسول اللہ کے زمانے میں 2 عدد تمتع جو ہے وہ جائز تھے، ایک عقد تمتع ایک حج تمتع، انا احرمہما، ہم دونوں کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ اور حکومت میں جو ہے وہ اتنا ان کا کوڑا اور ڈنڈا مشہور تھا کہ پوری ایک قوم پیدا ہو گئی جس نے حج تمتع کو چھوڑ دیا۔ حج تمتع میں یا اسی طریقے سے عمرہ مفردہ میں جہاں بہت سے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جہاں آپ حج کا طواف کریں گے، وہی حج کے طواف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ عمرہ مفردہ میں بھی اور حج تمتع میں بھی ایک طواف کریں، جس طواف کا نام ہے طواف نساء۔ اس طواف کا نام ہے طواف نساء۔ عموماً مسئلہ بیان کرتے وقت ہم لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب عمرہ مفردہ میں یا حج تمتع میں طواف نساء نہ کریں گے تو بیوی حرام ہو جائے گی۔ یہاں تھوڑا سا ہم لوگ غلطی کر دیتے ہیں، بیوی حرام تو ہو ہی جائے گی، اس بیوی کے لفظ کو ہٹا کے شریعت میں اور حدیث میں جو لفظ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ عورت حرام۔ فرض کیجیے ہم عمرہ مفردہ انجام دینے کے لیے گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے طواف نساء نہیں کیا اور غیر شادی شدہ تھے، اب ہم لوٹ کے آئیں اور لوٹ کے آنے کے بعد جو شادی کرنا چاہیں تو ہم شادی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ عورت ہمارے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اور جن کے پاس عورت ہے جسے بیوی کہا جاتا ہے اس سے جو وہ قربت حاصل نہیں کر سکتے۔ کب تک نہیں کر سکتے؟ جب تک کہ خود دوبارہ جا کے طواف نساء خود نہ کر لیں، اور اگر خود نہیں جاتے تو کسی آدمی کو نائب بنا کے اس کے ذریعے سے طواف نساء نہ کریں۔ چونکہ اس سلسلے میں عورت سے متعلق ایک عمل ہے جو بہت ہی سنجیدہ ہے کہ وہ حرام ہو جائے گی، اسی لیے اسلام نے جیسے آپ نے لباس احرام پہنا، چاہے وہ احرام حج کا پہنے چاہے وہ احرام عمرے کا پہنے، اب اسلام نے آپ کے اوپر پابندی لگا دیا کہ جب تک لباس احرام میں ہے تب تک کسی عورت سے عقد نہیں کر سکتے۔ اس قانون کو سنجیدگی سے آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ جیسے احرام باندھا اور لبیک کہا، اب جب تک احرام اتر نہ جائے گا اس وقت تک آپ کسی عورت سے عقد نہیں کر سکتے۔ اب کوئی جوان کوئی بچہ ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے، یہ جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں فلاں صاحب کا عقد خانہ کعبہ میں ہوا، یہ کہاں سے نکل آیا؟ جب ہم نے عمرہ تمتع کیا، عمرہ تمتع کا 5 کام انجام دے دیا، احرام باندھ لیا، طواف کر لیا، نماز طواف پڑھ لیا، صحیح پڑھ کر لیا، اور اس کے بعد حلق کر لیا یا تقصیر کر لیا۔ شیعوں کے ہاں جو صرف تقصیر ہے عمرہ تمتع میں، برادران اسلام کے ہاں جو ہے وہ حلق بھی ہے، کر لیا۔ اب ہم احرام سے نکل گئے، کب تک احرام سے نکلے گئے؟ دوبارہ 8 ذی الحجہ آنے تک۔ اب ہم حج کا احرام نہ باندھیں گے، ہم ایسے ہی بغیر احرام کے مکے میں رہیں گے۔ ان ایام میں اگر ہم عقد کرنا چاہیں یا عقد پڑھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہم نے لنگی اور چادر والا احرام پہنا، اس احرام پہننے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد کہ احرام باندھتا ہوں میں حج تمتع یا عمرہ تمتع یا عمرہ مفردہ کا، اور اس کے بعد ایک صاحب پہنچے کہ مولانا صاحب ہمارا جو ہے وہ وکیل بن کے عقد پڑھ دیجیے۔ اگر مولانا صاحب نے عقد پڑھ دیا تو جانتے ہیں سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اگر لڑکے کو یہ معلوم ہے کہ عمرہ تمتع میں آگے سستانی کے فتوے کے لحاظ سے اگر عمرہ تمتع میں یا حج تمتع میں یا عمرہ مفردہ میں احرام کی حالت میں جس لڑکے سے نکاح ہوگا وہ لڑکی حرام ہوگی، نکاح صحیح نہیں ہے، تو جیسے انکاتو انہوں نے کہا اب وہ لڑکی حرام میں محبت ہو جائے گی، کبھی اس لڑکے سے شادی صاحب نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہے۔ یہ لڑکی کو معلوم تھا
کہ اگر احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں مسئلہ جانتی ہوئی اور اس کے بعد اس نے اپنا عقد جو ہے وہ احرام کی حالت میں کسی لڑکے سے پڑھ دیا تو لڑکی کے لیے یہ لڑکا ہمیشہ کے لیے حرام. لہذا حرام محبت دو جگہوں پہ آتا ہے. اگر شوہردار لڑکی سے عورت سے کسی نے تعلقات پیدا کیا تو یہ عورت اس غلط تعلقات والے کے لیے حرام محبت ہو جائے گی. اور اگر کسی نے احرام کی حالت میں کسی لڑکی سے عقد کر دیا یا لڑکی نے لڑکے کے ساتھ اپنا عقد پڑھوا لیا مسئلہ جانتے ہوئے تو یہ ایک دونوں کے ساتھ کبھی رشتہ نہیں جوڑ سکتے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ جو ہندوستان کا بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے جس کو مودی صاحب نے جو ہے بہت ہی زور و شور کے ساتھ ہندوستانی عورتوں کے اوپر جو ہے وہ احسان لادا ہے اور انہوں نے 3 طلاق کے قانون کو ختم کیا ہے. اور اس میں بعض ہمارے کم علم شیعہ مولانا لوگوں نے بھی جو ہے وہ ٹی وی پہ بیان دے دیا کہ ہمارے یہاں 3 طلاق جائز نہیں ہے. وہ اصلاً سیرت نبی کو سیرت علوی کو اصلاً جانتے ہی نہیں. ہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں 3 طلاق عورت کو اگر کوئی آدمی دے 1 طلاق اس کے بعد پھر دوسرا طلاق پھر تیسرا طلاق اگر 3 طلاق دیتا ہے کوئی تو تیسرے طلاق کے بعد ہمارے یہاں بھی عورت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. اب اگر دو ہے تیسرے طلاق کے بعد پھر اس عورت کو اپنی زوجہ بنانا چاہتا ہے تو ہمارے یہاں بھی حلالہ کا قانون ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ جو ہے پرسوں جب آئے گا تو بیان کیا جائے گا. لیکن ہماری شریعت میں جو یہ برادران اسلام کے یہاں دین اور مذہب کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس طریقے سے 3 طلاق جو ہے ہماری شریعت میں نہیں پایا جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں یہ 3 طلاق آیا شریعت محمدی ہے شریعت امام صادق ہے یا نہیں ہے اس کی تفصیل سے بحث آئندہ درس میں آئے گی. آخر دعوانا الحمدللہ. اب آپ حضرات جو سوال کرنا چاہتے ہیں